حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی آپ کا سانس رکنے لگتا تھا، چہرہ متغیر ہونے لگتا تھا، کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے تھے، آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ الاتقان کی روایت ہے، یہ امام سیوطی کی کتاب ہے۔ دوسری حدیث ہے وحی کے آغاز کے حوالے سے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارث بن ہشام نے سوال کیا تھا رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی طرح آواز آتی ہے، اور نزول وحی کی تمام حالتوں میں یہ حالت مجھ پر زیادہ دشوار ہے، پھر یہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہے اس حال میں کہ فرشتے نے جو کچھ کہا میں اس سے اخذ کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے آدمی کی صورت میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو میں حفظ کر لیتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ بے شک میں نے سخت سردی والے دن آپ پر وحی اترتے ہوئے دیکھی ہے، اور سلسلہ منقطع ہونے پر دیکھا کہ اس وقت آپ کی مقدس پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ تو اس میں کیفیات وحی کا تذکرہ ہے۔ پہلی چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وحی کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کرنا، اور وحی اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اس کے نبی پر آنے والے پیغام کو، سرعت کے ساتھ جو پیغام نبی کے دل پر اتارا جاتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی بہت ساری اقسام ہے۔ وحی قلبی، ایک دل کے اندر کوئی بات اتار دی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام، اور پھر فرشتے کے ذریعے سے آنے والی وحی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغمبر وہ بھیجتا ہے پھر وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وحی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو طریقے تھے ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کے لیے اس علم کا حصول کتنا مشکل تھا۔ وحی کی کیفیت اتنی شدید ہوتی تھی، بعض اوقات آپ کسی سواری پر ہوتے تو وہ سواری آپ کے بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر حضرت زید بن ثابت کے زانوں پہ رکھا ہوا تھا، اسی حالت میں وحی آنی شروع ہو گئی۔ حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ انہیں لگا کہ شاید میری ہڈیاں سرما ہو جائیں گی۔ یہ زاد المعاد کی روایت ہے، ابن قیم کی کتاب ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اور یہ روایات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ پتا چل جائے کہ محمد رسول اللہ نے ہماری خاطر کتنی مشقت اٹھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانا تھا، آپ پر کیا کیفیات گزری۔ آپ نے فرمایا جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح کھچ رہی ہو، یعنی اتنا سخت وقت ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم سنتے ہیں تو ہمارے کان سنتے ہیں ہوش میں، جس وقت ہم سوتے ہیں تو ہمیں ارد گرد کی کوئی بات سنائی نہیں دیتی۔ وحی کا معاملہ درمیان کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، آنکھیں سوتی تھی، کہ آپ جب سوتے بھی تھے تو آپ کا دل نہیں سوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ آپ خواب میں کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کو لگے گا آپ کی زبان من بھر کی ہو گئی، یعنی بہت بوجھل زبان فیل ہوتی ہے۔ تو یہ وحی کے علم کی کیفیت ہے کہ جب فرشتہ آپ کے پاس آتا تھا آپ اسے دہراتے تھے، اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ کبھی ارد گرد والوں کو بھی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب آپ پر وحی نازل ہوتی آپ کا چہرہ انور اس کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ سنائی دیتی تھی، مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہم دیکھ رہے تھے فرشتہ یا تو اپنی اصلی صورت میں آتا ہے یا کلام الہی، یا پھر ارد گرد جیسے گھنٹیوں کسی آواز سنائی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سب سے مشکل طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی تھی، لیکن وحی کا ایک حصہ ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قرآن حکیم میں محفوظ کیا گیا۔
یہ وحی مطلوع ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں. وحی کی دوسری قسم بھی ہے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے. یہ وحی غیر مطلوع تلاوت نہیں کی جاتی. قرآن حکیم میں آتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کہا، جو کیا، وہ سب من جانب اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مثال ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بہترین علم دیا اور مجھے ادب سکھایا، کیونکہ رسول اللہ نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا. اور لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک نام امی ہے، کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں، اپنی ماں سے ہی جو سیکھا. یعنی جیسے زبان انسان سیکھتا ہے تو زبان تو بغیر کسی سکھانے والے کے بھی بچہ سیکھ جاتا ہے، مگر علوم آپ نے اپنے رب سے سیکھے.